الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ارشاد ہے، اور آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے وَيَخْتَارُ، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے منتخب کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کو اختیار نہیں ہے کسی چیز کو پسند کرنے نہ پسند کرنے کا، یعنی تقسیم مراتب کا اختیار ان کو نہیں ہے کہ کس کو کیا مرتبہ دینا ہے، کس کو کیا مرتبہ دینا ہے. تو مخلوق کو بناتا بھی اللہ ہے اور اس میں تقسیم مراتب اور فرق مراتب بھی اللہ قائم کرتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا مقام ہے. پاک ہے اللہ اس سے جو یہ مشرک اس کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں. اس آیہ کریمہ کا نزول مشرکین مکہ کے اس قول کے جواب میں ہوا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسالت اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک منصب ہے، تو یعنی اس منصب کا اہل تو کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا، کوئی سردار مکے کا ہوتا، کوئی سردار طائف کا ہوتا، تو یہ منصب بھی اس کو ملتا اور یہ قرآن بھی اس پہ نازل ہوتا. تو کیا یعنی اس منصب کے دینے اور اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے صرف ابو طالب کا یتیم ہی رہ گیا تھا، جس کے پاس اپنا کوئی مکان تک بھی نہیں ہے، جس کی کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، نوکر چاکر بھی نہیں ہے، کوئی باغات بھی نہیں ہے، مطلب کہ معاشی لحاظ سے بہت پیچھے ہے.
تو جو معاشی لحاظ سے آگے ہوتا تو قرآن اس پہ نازل ہوتا. یہ ایک سوال تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ ان کو کیا ہے. جیسے پیدا کرنے میں اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں کس کو بناؤں یا نہ بناؤں. ان سے پوچھا جاتا تو یہ تو کہتا نا مکھی اور مچھر کو مت بنائیے، بہت معمولی چیزیں ہیں. لیکن ان کے بنانے میں کتنی حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، ان کو کیا پتا. کیڑے مکوڑے بھی پیدا کرنے میں کیا حکمت اور مصلحت ہے، انہیں کیا پتا. تو حق تعالی شانہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے. تو اسی طرح پھر اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں مراتب کی تقسیم یہ بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں کہ اس مخلوق میں سے فلاں فلاں کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے. تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا مقام ملنا چاہیے. تو ان لوگوں کو اس بات کا اختیار نہیں. اسی لیے پھر آگے فرمایا کہ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا اللہ کی مہربانی اور رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں کہ نبوت فلانے کو ملنی چاہیے، قرآن فلانے پہ نازل ہونا چاہیے، یہ مقام فلانے کو. کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ اختیار ان کے پاس ہے؟ فرمایا یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ کون کتنی صلاحیت رکھتا ہے، کتنی اس میں قابلیت ہے. یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ کسی کی قابلیت اور صلاحیت کو معلوم کیا جائے. ان کو کیا پتا ہے؟ اس سے معمولی سا کام ہے، وہ بھی ہم نے ان کے اختیار میں نہیں دیا، اور وہ ہے روزی کی تقسیم. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی معیشت کا سامان، جن چیزوں پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ بھی ہم نے خود ان میں تقسیم کی ہے. ان کو تو ہم نے اس کی تقسیم کا اختیار بھی نہیں دیا. حالانکہ یہ نبوت اور رسالت کی تقسیم سے کم درجے کا معاملہ ہے. نبوت اور رسالت کی تقسیم تو بہت بڑا کام ہے. تو یہ معمولی کام اس کے مقابلے میں یہ بھی ان کے کنٹرول اختیار میں نہیں. ہم نے خود روزی تقسیم کی کہ کس کو کتنی دینی ہے، کس کو کتنی نہیں دینی. تو خیر یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی. اس آیت سے ایک اصول سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، ہر چیز کو وجود بخشا ہے، ہر چیز پیدا کی ہے، اور مخلوق کی مختلف قسمیں بھی ہیں. مختلف قسمیں ہیں یعنی جیسے حیوانات ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اسی طریقے سے معدنیات ہیں، اور حیوانات کے اندر پھر کئی قسمیں ہیں، اور باقی چیزوں کے اندر بھی کئی قسمیں ہیں. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق اور کائنات بنائی ہے، تو ہر قسم میں اللہ نے پھر مراتب کا فرق بھی رکھا ہے. اس قسم کی ساری چیزیں ایک لیول کی نہیں بنائی، ایک مقام ایک مرتبے کی نہیں بنائی، بلکہ ہر قسم کی مخلوق میں اللہ نے کمتری اور برتری کا فرق رکھا ہے، اونچ نیچ رکھی ہے، چھوٹا بڑا رکھا ہے، مراتب قائم کیے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 8 جنتیں بنائی ہیں، لا تعداد فرشتے بنائے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں، 1,24,000 پیغمبر بنائے ہیں، پیدا کیے بھیجے. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق بنائی ہے، لیکن اس میں مراتب کا فرق رکھا ہے.
7 آسمان بنائے ہیں تو 7ویں آسمان کو جو مقام حاصل ہے وہ باقی 6 کو حاصل نہیں، جبکہ آسمانوں کا مادہ تخلیق ایک ہے، یعنی ایک ہی چیز سے بنائے، جس سے پہلا آسمان بنایا اسی سے 7واں بھی بنایا، تو مادہ تخلیق تو ایک ہے، لیکن شرف اور مرتبہ 7ویں آسمان کا 6 آسمانوں پر زیادہ رکھا ہے، اسی لیے کہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور اسی سے اوپر جنتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کی نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے، عرش سے زیادہ قریب ہے، تو قرب کی وجہ سے اور نزدیکی کی وجہ سے جو 7ویں آسمان کا مرتبہ اور مقام ہے وہ باقی 6 کا نہیں رکھا، اس لیے ملائکہ مقربین کی ایک بڑی تعداد کا بسیرا 7ویں آسمانوں سے اوپر رکھا ہے، اور اسی لیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ نزدیکی کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے پیدا کیے ہیں، ان میں ملائے اعلیٰ اوپر کی کونسل جو یعنی 7واں آسمان سے اوپر کے فرشتے ہیں، اور حاملین عرش جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور حافین حول العرش عرش کا طواف کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تحریر لوح محفوظ کے کرنے والے، اور لا تعداد فرشتے ملائے اعلیٰ کے، ان کا مقام زیادہ بلند ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ سے زیادہ نزدیکی حاصل ہے۔ لیکن پھر 7ویں آسمان سے نیچے اس آسمان سے اوپر تک کے یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، اور پھر اس آسمان سے نیچے زمین سے اوپر فضا کے اندر جو فرشتے ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، اور پھر جو زمین پر ہیں وہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو جو اللہ سے قرب ہے اس کا مقام بھی بلند ہے، اور پھر ان تمام درجات کے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو جو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، پھر باقیوں کو نہیں دیا، جن میں سب سے پہلے جبریل، دوسرے میکائیل اور تیسرے اسرافیل علیہ السلام ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، اللہم یا رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون الی آخر، کہ اے جبریل کے رب، اے میکائیل اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، آپ ہی لوگوں میں فیصلہ کریں گے بروز قیامت ان سارے معاملات، اختلافی معاملات کا جس میں وہ آج اختلاف کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ ہی بروز قیامت کریں گے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرشتوں کا الگ ترتیب نام لیا دعا میں، اور اللہ کی طرف ان کو منسوب کیا۔ معلوم ہے کہ یہ 3 فرشتے باقی تمام فرشتوں میں درجے میں بلند تر درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں جبریل امین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحی لا کر پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، اور وحی جو ہے یہ انسانوں کی حیات کا ذریعہ ہے، روحانی زندگی وحی سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو گویا روحانی حیات کا ذریعہ جو وحی ہے اس کے لانے والے جبریل ہیں، اور حضرت میکائیل بارشوں کے فرشتے ہیں، بارشوں کے ذریعے سے روزی پیدا ہوتی ہے، اور رزق جو ہے یہ ظاہری اسباب حیات میں سے ہے، زندگی کے ظاہری اسباب میں سے روزی ہے، اور اس کا ذریعہ بارش ہے، لہذا یہ بھی حیات انسانی اور حیات حیوانی کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ حیات روحانی کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت اسرافیل بروز قیامت سور پھونکیں گے تو مردہ قبر سے اٹھے گا، مردے قبر سے اٹھیں گے، ان میں دوبارہ جان پیدا ہوگی،
تو یہ بھی زندگی کا ایک ذریعہ ہوں گے، موت کے بعد حیات کا ذریعہ ہوں گے۔ تو علی ترتیب تینوں فرشتے گویا حیات کا ذریعہ، اس لیے ان کا مقام باقیوں سے زیادہ افضل ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائیں تو سب سے اعلیٰ اور نفیس ترین جنت جنت الفردوس کو قرار دیا، اس لیے کہ وہ بالکل عرش الہی کے نیچے ہے۔ اللہ کا سب سے زیادہ قرب اسی جنت کو حاصل ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق کہ جنت الفردوس کی درختوں کی کاشت اللہ نے اپنے دست قدرت سے کی ہے، یعنی باقی جنتوں کی آبادی فرشتوں کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے، پر جنت الفردوس کی آبادی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور دست قدرت سے کی ہے، تو اس کا شرف اور اس کا مقام باقی جنتوں سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو اپنے خاص اور مقرب ترین بندوں کا اس کا مسکن بنایا ہے اور رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ تو اسی طریقے سے حق تعالی شانہ نے باقی مخلوق کے اندر بھی فرق مراتب رکھا ہے۔ جیسے حق تعالی شانہ نے 12 مہینے بنائے تو 4 کو حرمت عطا فرمائی، 12 مہینے بنائے تو رمضان المبارک کو خاص اہمیت اور خصوصیت نصیب فرمائی، ہفتے کے 7 دن بنائے تو جمعے کے دن کو اللہ نے سارے دنوں کا سردار قرار دیا۔ جی حالانکہ وقت کے لحاظ سے جمعے کا وقت بھی اتنا ہی ہے، سورج اس میں بھی طلوع غروب ہوتا ہے، کوئی یہ دن لمبا یا مختصر نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دن اتنا شرف والا ہے، اتنے مقام والا ہے کہ باقی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہفتے کی راتوں میں جمعے کی رات کو فضیلت حاصل ہے، سال کی راتوں میں لیلۃ القدر کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، حالانکہ رات اتنی ہے۔ عشرات کے لحاظ سے ذی الحج کے پہلے دنوں کو شرف عطا فرمایا، اور راتوں کے لحاظ سے رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہر چیز میں آپ دیکھیں نا، مراتب کا فرق ہے، نہ راتیں برابر، نہ دن برابر، نہ مہینے برابر، جی اور نہ آسمان برابر۔ پھر زمینوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس سطح کی زمین کو جو آسمان سے نیچے اور باقی زمینوں سے اوپر ہے، جس پر ہم سب کا بسیرا ہے، اللہ نے اس زمین کو باقی 6 زمینوں پر برتری عطا فرمائی ہے۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت آدم علیہ السلام کو اسی کی مٹی سے بنایا، اسی پہ بسایا، اور پھر ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 ایسے انسان پیدا فرمائے کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ ہے انبیاء اور رسول۔ تو پورے بنی آدم میں سے اللہ نے انبیاء کی چھانٹی کی، انتخاب کیا، اور انبیاء کرام میں پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک خاص اعزاز عطا فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں 313 یا ایک روایت کے مطابق 315 رسول ہیں۔ رسول کا مقام پھر ہر نبی سے اونچا، اور پھر 313 یا 315 رسولوں میں 5 رسولوں کو، جن کو اولو العزم کہتے ہیں، خاص مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم رسول کہلاتے ہیں، جو 313 میں بھی زیادہ بلند مقام کے حامل ہیں۔ اور پھر ان 5 میں 2 کو اپنا خاص خلیل بنایا، محمد الرسول اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ دونوں اللہ کے خلیل ہیں۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین اور امام الانبیاء والمرسلین کا شرف عطا فرمایا۔ یہ تقسیم ہے۔
یہ اللہ کی تقسیم ہے، حالانکہ سب نبی اللہ کے منتخب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے نبیوں میں بھی بعض نبیوں کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور نبیوں ہی میں ایک نبی داؤد علیہ السلام ہے جن کو زبور جیسی کتاب دی اور ان کو خاص معجزات عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد اقوام عالم میں دنیا بھر کی قوموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم، ان کی اولاد کو سب قوموں میں برتری عطا فرمائی۔ اقوام عالم میں سب سے برتر قوم کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر بنی خزیمہ میں بنی کنانہ کو خاص شرف عطا فرمایا، اور بنی کنانہ میں حضور یعنی قریش کو خاص فضیلت عطا فرمائی، اور قریش کے 12 قبیلے ہیں، ان میں بنی ہاشم کو خاص فضیلت عطا فرمائی، اور بنی ہاشم کے پورے قبیلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ ایسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو انبیاء کرام کے علاوہ سارے انسانوں میں برتری عطا فرمائی۔ سارے انبیاء کرام کے جو صحابہ ہیں ان میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، اور فرمایا کہ ان میرے صحابہ میں اصحاب بدر سابقین اولین، پھر اصحاب بدر جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، پھر بیعت الرضوان والے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ حضور کے دست مبارک پہ بیعت کی تھی 15 یا 1400 صحابہ جی، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، پھر ان کا مقام ہے۔ اور پھر جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور اسلام کی خدمت کی، ان کا مقام فتح مکہ سے بعد اسلام لانے والوں میں، لیکن ساری امت میں صحابہ سب سے افضل ہے۔ ساری امت میں زمانے کے لحاظ سے حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حیات ہے۔ فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں ان کا زمانہ، اس کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ان کا زمانہ۔ یہ 4 زمانے بالترتیب باقی سارے زمانوں میں افضل ہیں۔ اور فرمایا کہ ساری امتوں میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو برتری عطا فرمائی۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے تم کو بنایا گیا ہے، اور تمہاری ایک خاص ڈیوٹی ہے کہ خود ایمان لاتے ہو اور دوسروں کو ایمان کی دعوت بھی دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم یعنی اے امت محمدیہ تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ 70 کی گنتی اصل میں گنتی ہی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کثیر تعداد، کیونکہ امتیں تو جتنے نبی آئے اتنی امتیں بھی ہیں نا، تو امتیں تو کوئی 1,24,000 امتیں ہیں، تو 70 کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو امتوں کا سلسلہ چلا اس میں تم آخری امتوں کو پورا کرنے والے ہو، امتوں کو تم پر امتیں پوری ہوگی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں 2/3 جاؤ گے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ
جنت میں آدھی میری امت جائے گی، آدھی باقی امتیں جائیں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے بتایا کہ نہیں، 2/3 امت آپ کی جائے گی، 1/3 باقی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں، جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی 120 صفیں ہوں گی۔ جب ان کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا تو جنتیوں کی صفیں کتنی ہوگی؟ 120۔ فرمایا اس میں 80 صفیں تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں باقی دیگر انبیاء کرام کی امتوں کی ہوں گی۔ حق تعالی شانہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تیرے بعد ایک اور امت کو مبعوث کرنے والا ہوں، یعنی ایک اور نبی آئے گا بڑے مرتبے والا، عالی شان، اور اس کی امت بھی بڑی مرتبے والی ہوگی، تو میں ایک اور امت برپا کرنے والا ہوں، اور اس امت کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کو اچھی حالت پیش آئے گی تو وہ میرا شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کو کوئی خراب حالت پیش آئے تو وہ ثواب کی نیت سے صبر کریں گے اور اس کے ان کو ثواب ملے گا جی۔ لیکن یہ سب کچھ بغیر کسی علم اور بغیر کسی برداشت کے ہوگا۔ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ، بغیر علم اور بغیر برداشت کے، یعنی وہ شکر بھی کریں گے صبر بھی کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں، بغیر علم اور بغیر برداشت کے، لیکن میں اپنا علم ان کو دوں گا اور اپنی برداشت ان کو دوں گا۔ یعنی ان کے پاس اپنا ذاتی علم نہیں ہوگا، ذاتی علم اور برداشت نہیں ہوگی، پر میں اپنا علم اور اپنی برداشت ان کو دوں گا، جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال اور اچھی صورتحال پر صبر یعنی شکر کریں گے، اور خراب حالت، ناپسندیدہ حالت پیش آئے تو اس کی پر صبر کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے امتوں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ برتری عطا فرمائی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کے خطے پر بعض ایسے مقامات ہیں کہ جن کو باقی دوسرے مقامات میں خدا نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ زمین مٹی کی، پتھروں کی، ریت کی بنی ہوئی ساری زمین ہے، لیکن اس کے باوجود زمین کے بعض حصوں سے انتہائی برتری اور فوقیت رکھتے ہیں، اور ان کا مقام بہت اونچا اور بہت بلند ہے۔ اس میں زمین کا سب سے مقدس ترین ٹکڑا، بہترین ٹکڑا، اللہ کا محبوب ٹکڑا، یوں تو پوری زمین میں جس حصے پہ مسجد بن جائے وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اس میں تقدیس آ جاتی ہے، وہ مقدس بن جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور فرمائیے کہ خیر البلاد کیا ہیں اور شر البلاد کیا ہیں، یعنی زمین میں بہترین جگہ کون سی ہیں اور بدترین جگہ کون سی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے بہترین ہیں تو کچھ بدترین بھی ہیں۔ اس سوال کا جواب نبی کریم علیہ السلام نے فوراً نہیں دیا، بلکہ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا، اور پھر خاموشی کی وجہ یہ بتائی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ابھی جبریل نے آ کر تمہارا سوال کا جواب مجھے بتایا ہے، اس لیے میں خاموش رہا۔ ابھی وحی آئی اور جبریل امین نے آ کر تمہارے سوال کا جواب بتایا، اور پھر فرمایا خیر البقاء مساجدہا وشر البقاء، یا بعض روایت میں بلاد ہے اسواقہا، کہ زمین کے بقعات، زمین کے پیسز، ٹکڑوں میں بہترین ٹکڑا وہ ہے
جس پہ کوئی مسجد بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جہاں مسجد بن جاتی ہے وہ پھر ناقابل فروخت ہو جاتی ہے، وہ جگہ پھر بکتی نہیں ہے، اسے آپ بیچ نہیں سکتے، اسے آپ کسی اور مصرف میں نہیں لا سکتے۔ اس لیے جہاں مسجد بنائی جائے تو خوب دیکھ بھال کر مسجد بنائی جائے، کیونکہ اب وہ ہمیشہ مسجد رہے گی، اور وہ اس زمین کے ٹکڑے سے لے کر 7ویں زمین تک آپ کھودتے جاؤں تو وہ مسجد ہی رہے گی، اور اوپر آسمان تک فضا اس کی چلی جائے گی تو وہ مسجد ہی رہے گی۔ اب مسجد سے اوپر بھی کچھ نہیں بنا سکتے سوائے مسجد کے، اس کی کئی منزلیں آپ بنا سکتے ہیں اور عمارت نہیں بن سکتی، اور نیچے بھی کوئی دوسری چیز نہیں بنا سکتے، بیسمنٹ مسجد ہی بنا سکتے ہیں نیچے بھی۔ ہاں شروع دن سے جب پلاٹ خریدا گیا مسجد کا اور اس وقت نیت کر لی گئی کہ نیچے بیسمنٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اسٹور بنائیں گے، دکانیں بنائیں گے، تو وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے دن سے آپ نے نیت کر لی کہ اس اوپر کے حصے سے نیچے مسجد نہیں رہے گی، یا پہلے دن سے نیت کر لی کہ اوپر کوئی کمرہ بنے گا، کوئی ہال بنے گا، تو پھر تو جتنی جگہ اتنی رہے گی۔ لیکن بغیر کسی نیت کے اگر پلاٹ خریدا گیا تو اب نہ نیچے کوئی اور چیز بنا سکتے ہیں نہ اوپر، وہ تحت الثری سے عرش تک اب مسجد ہی مسجد ہے، مسجد ہی مسجد ہے، یہ تقدس حاصل ہو جاتا ہے جی۔ اور فرمایا کہ بدترین جگہ بازار ہے، جہاں شور و غل ہوتا ہے، جہاں دھوکہ دہی ہوتی ہے، جہاں فریب کاری ہوتی ہے، جہاں فراڈ ہوتے ہیں، نہ معلوم کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو عام زمین کا مسئلہ ہے، لیکن جس زمین پر شروع سے ہی اللہ کی نظر انتخاب پڑی، پہلے دن سے ہی اللہ نے اس کو مقدس بنا دیا، اور شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات برسنے لگ گئی اور تجلیات کا مرکز بن گیا، تو وہ ہے حرم شریف کا ایریا، کہ جس کا جواب نہیں، جس کے تقدس کا جواب نہیں، جس کی فضیلت کا جواب نہیں۔ عالم اطلاع پوری روئے زمین پر، پوری روئے زمین کا افضل ترین مقام، مقدس ترین مقام، فضیلت والا مقام وہ کیا ہے؟ مسجد حرام اور اس سے ملحقہ حرم کا ایریا۔ حق تعالی شانہ نے اس کے تقدس کا قرآن میں جا بجا اعلان کیا ہے، اور اس مقدس شہر مکہ کی اللہ نے 2 جگہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں جی، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ چوتھی قسم یا بلد امین کی ہے، امن والے شہر کی قسم، اور امن والا شہر کون سا ہے؟ من دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ اور اس کو امن کیسے حاصل ہو گیا؟ اس لیے کہ بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ نے امن کی دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کو امن والا بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن دیا ہے۔ تو شہر مکہ کی ہر چیز کو امن حاصل ہے، حدود حرم میں جو چیزیں بھی ہیں سب کو امن حاصل ہے، وہاں کی خود پیدا ہونے والی گھاس کو بھی امن حاصل ہے کہ اس کا کاٹنا، جانوروں کا چرانا جائز نہیں، خود پیدا ہونے والے جو درخت ہیں ان کا کاٹنا اور ان کو چرانا، ان کے پتے کھلانا، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں جو گھاس لوگ خود گھروں میں اگاتے ہیں یا جو درخت خود گھروں میں لگاتے ہیں وہ کاٹی بھی جا سکتی ہے، چرائی بھی جا سکتی ہے، لیکن قدرتی پیدا ہونے والی گھاس حرم کے اندر یا درخت، اس کا چرانا اور کاٹنا جائز نہیں، وہاں شکار کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ کسی پرندے کو اس کی جگہ سے اڑانا بھی جائز نہیں، اور وہاں گری پڑی چیز کا اٹھانا بھی جائز نہیں۔
اٹھا کر جیب میں ڈالنے یہ میری ہوگی یہ. ہاں کوئی اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اٹھا کر میں مالک تک پہنچاؤں گا، جس کی ہے اس کو دوں گا، تب تو گری پڑی چیز اٹھا سکتا ہے، ورنہ اپنی ملکیت میں لے آؤں گا تو اس کی اجازت نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنا احترام بخشا ہے اس جگہ کو کہ اس کی ہر چیز کو امن حاصل ہے، سلامتی حاصل ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مولد قرار دیا، جائے ولادت. اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا شرف کس جگہ کو حاصل ہے؟ مکہ المکرمہ کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل زندگی کا زمانہ بھی اسی مقدس شہر میں گزارا. آپ کے سر پہ نبوت کا تاج بھی اسی شہر میں رکھا گیا، اور قرآن حکیم کا نزول بھی اسی شہر میں ہوا. تو گئے وہ محبت وہی بھی ہے، مسکن رسول اور مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف بھی اس مقام کو حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں نا کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے، اس سے اس خطے کو پاک رکھا ہے. ظاہری کوئی ایسی چیز وہاں پر نہیں کہ جس کی طرف دل کھینچے جائیں اور آدمی وہاں جائے، ایسی کوئی چیز نہیں. نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہیں، نہ نہریں ہیں، نہ چشمے ہیں، نہ باغات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں. لیکن اس کے باوجود اتنی زبردست کشش ہے، ایسی مقناطیس ہے بیت اللہ کے اندر جو دلوں کو صرف کھینچتی ہے. اور دل بھی کس کے؟ مومن کے. جو مومن نہیں ہے اس کا دل نہیں کھینچے گا، اس لیے کہ وہ تو ظاہری چیزوں کو دیکھا گا، اور ظاہری چیز تو وہاں ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف مائل ہو. ظاہری معیار کی تو کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے غیر مومن وحشت کرے گا، بھاگے گا، لیکن جو مومن ہے وہ کبھی سیر ہی نہیں ہوگا جانے سے. وہ اولاد قربان کرے گا، مال کی قربانی دے گا، وقت کی قربانی دے گا، اور کہے گا کہ بار بار میں اس خطہ مقدس میں جاؤں. اور کبھی اس کی طبیعت بھرے گی نہیں، بلکہ جب بھی جائے گا تو پیاس بڑھتی چلی جائے گی. یہ قدرتی کشش اللہ نے اس شہر کے اندر رکھی ہے، اور اس میں جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی. خیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی بنے، نبوت ملی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شدید ترین مخالفت شیعیوں نے کی. شیعیوں نے شدید ترین مخالفت کی. اللہ تعالیٰ نے وہاں کے شیعیوں کو بتایا کہ دیکھو، تمہیں جو امن حاصل ہے، تمہیں جو خوشحالی حاصل ہے، تو یہ میرے گھر کے پاس آباد ہونے کی وجہ سے حاصل ہے. حالانکہ تم میری اطاعت نہیں کرتے، میرے ساتھ تم نے کئی شریک بنا رکھے ہیں، اور میرے مقدس گھر کو تم نے بت خانہ بنا رکھا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ تم میرے اس مقدس شہر کے باسی ہو، میرے گھر کے مجاور ہو، پڑوسی ہو، اس کی وجہ سے تمہاری عزت اور تمہاری تکریم ہر جگہ کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر شہر مکہ کی عظمت اور حرمت دنیا کے دلوں میں قائم کر دی تھی. یعنی کافر کفر کے باوجود مکہ والوں کا احترام کرتے تھے، ان کے قافلوں کو چھیڑا نہیں کرتے تھے. سال کے 12 مہینے ان کے قافلے امن کے ساتھ شام یمن تجارت کے لیے جاتے تھے. کہتے ان کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ یہ بلد الامین کے لوگ ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر کے پاس کے لوگ ہیں. حالانکہ پورے عرب میں بڑی بد امنی تھی، خون ریزی ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، کہیں امن نہیں تھا، کہیں چین نہیں تھا. سال کے صرف 4 مہینے ایسے تھے
کہ جس میں کچھ امن قائم ہو جاتا تھا اور جن میں مشرکین لڑائی نہیں کرتے تھے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے قرار دیا ہے تو اس کی حرمت کی کچھ پاسداری کرتے تھے، لیکن باقی 8 مہینے قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ لیکن مکہ والوں کے قافلے پرسکون رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لإیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، یہ قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی وجہ سے ان کو امن حاصل تھا گرمی اور سردی کے سفروں میں۔ گرمی کے موسم میں وہ شام کا سفر کرتے تھے جو سرد علاقہ ہے، اور سردیوں میں یمن جو گرم ادھر کا، تو دونوں موسموں میں ان کی تجارت ٹھیک ٹھاک چلتی تھی امن کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے گھر کے پاس میرے حرم محترم میں رہنے کی وجہ سے تمہیں یہ خوشحالی بھی حاصل ہے، امن بھی حاصل ہے، تو اب تمہیں چاہیے نا میری نعمت کا شکر ادا کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کا جو رب ہے، اس گھر کا جو رب ہے اس کی یہ عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَ مِن جُوعٍ وَآمَنَ مِن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امن والے شہر کو ہر دور میں امن دیا۔ کفر کے زمانے میں بھی امن، اسلام کے زمانے میں تو ہے ہی امن۔ اس لیے کہ یہ قدرتی ایک معاملہ تھا، وہاں کوئی فوجی تو نہیں کھڑی ہوئی، وہاں کوئی حکومت تو نہیں تھی جو لوگوں سے اس شہر کی امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی۔ یہ قدرتی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال رکھی تھی۔ تو خیر یہ مقدس مقام اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقدس ترین ہے، تو جہاں اس شہر کے تقدس کا یہ عالم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص عبادت جو اسلام کی تکمیلی عبادت ہے، جس عبادت کے فرض ہونے پہ اسلام کے مکمل ہونے کا اللہ نے اعلان کیا، وہ عبادت کیا ہے؟ حج۔ حج سب سے آخر میں فرض ہونے والی عبادت ہے، جیسے نماز سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت ہے، زکوٰۃ اس کے بعد، روزہ اس کے بعد، اور حج سب سے آخر میں۔ تو وہ حج فرض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے عرفات میں یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین پورا ہو گیا۔ اس کے بعد دین سے متعلق کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی اللہ کا مزید حکم نازل نہیں ہوا۔ ایک آیت اور نازل ہوئی لیکن وہ صرف محاسبے کی یاد دہانی کے طور پر، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لیکن کوئی اور آیت احکام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن پھر دنیا میں زندہ رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی رحلت ہوگی۔ تو گویا یہ آیت تکمیل دین کا پیغام لے کر آئی، اور تکمیل دین کس پہ ہوا؟ حج کی عبادت پر، اور خاص حج کی عبادت کے رکن اعظم کی ادائیگی کے وقت یہ عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خطہ ارضی کو اس آخری عبادت کے انجام دینے کی جگہ قرار دیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ دنیا کے ہر جگہ میں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج کیا ہر جگہ ادا ہوتا ہے؟ اس کے لیے لازمی اس جگہ میں جانا پڑتا ہے، اور یہ سب سے قدیم ترین عبادت ہے۔ سب سے پہلے جس انسان کے ہاتھ نے بیت اللہ کی تعمیر کی وہ کون تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہی اس گھر کا حج کیا، اس کے آس پاس نمازیں پڑھی، اور اس وقت سے لے کر 1,24,000 انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، سب نے اس گھر کا حج کیا۔ تو ایسی سرزمین مقدس ہے کہ ان مقدس ترین ہستیوں کے قدم یہاں آئے،
حجر اسود کو انہوں نے چوما، بیت اللہ کا ان حضرات نے طواف کیا، یہاں سب مقدس ترین ہستیوں نے طواف کیا، ان کے قدم لگے۔ اس کے بعد پھر کروڑہا بندگان خدا یہاں ہر سال آتے رہے اور حج کی عبادت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس احاطے کو، اس کے آس پاس کی زمین کو یعنی حج کی عبادت کے لیے منتخب فرمایا، پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لحاظ سے اس زمین کو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب خطہ بنایا، سب سے زیادہ، کہ جتنا اجر و ثواب نیکی کا حرم محترم میں ہوتا ہے اتنا روئے زمین میں کہیں نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 نماز کا ثواب رکھتی ہے سوائے مسجد حرام۔ میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 نماز کا ثواب رکھتی ہے سوائے مسجد حرام کے، کہ وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب رکھتی ہے۔ تو عبادت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مقدس ترین جگہ اور سب سے زیادہ اجر و ثواب کی جگہ کیا ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام ہے، جوار کعبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی وہاں نشانات ہیں، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں، جب سے ہیں آج بھی ہیں اور انشاءاللہ یہ نشانیاں قائم اور دائم رہیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ طیبہ کو، تو آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے۔ راوی حدیث روایت کرتے ہیں مقام حضروا پہ جب آپ پہنچے، آپ نے حسرت بھری نظروں سے مکہ کو دیکھا اور فرمایا یا مکہ انک خیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی اللہ، اے مکہ کے شہر انک لخیر ارض اللہ، تو اللہ کی سب سے زیادہ پسند زمین ہے، وہ احب الارض الی اللہ، اور تو اللہ کو ساری زمین میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا بھی ہے۔ لولا انی اخرجت ما خرجت، اگر تیرے اندر سے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں نہ نکلتا، لیکن میں مجبور کیا جا رہا ہوں، مجھے ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اس لیے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ورنہ میں جانے والا نہیں تھا۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کہ یہ خیر ارض اللہ اور احب الارض الی اللہ۔ اسی لیے تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے اور کچھ دوسرے حضرات، کہ شہروں میں سب سے زیادہ بابرکت شہر، مقدس ترین شہر وہ مکہ معظمہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مدینہ منورہ ہے۔ صرف امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، شہروں میں مقدس ترین مدینہ منورہ ہے، اور دوسرے نمبر پر، لیکن وہ جمہور کا قول نہیں ہے، جمہور اہل علم کا یہی قول ہے۔ اس پر اس کے علاوہ اور کئی احادیث بھی ہیں اور قرآن مجید کی کئی آیات بھی ہیں۔ بہرحال حرم مکہ سب سے زیادہ مقدس ترین جگہ ہے۔ تو جہاں مقدس ترین جگہ میں جانے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، وہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر گناہ ہونا تو درکنار، گناہ کے خیال کو بھی جرم قرار دیا ہے۔ اور زمین میں کہیں جائیں تو گناہ کا خیال گناہ نہیں، جب تک کہ عملی طور پہ آپ گناہ نہ کر لیں یا گناہ کا پختہ ارادہ نہ کر لیں۔ لیکن حرم محترم میں گناہ کا خیال بھی گناہ ہے، اس لیے کہ جس جگہ کی تقدیس زیادہ ہوتی ہے نا،
تو وہاں کی تھوڑی سی بے ادبی بھی بڑی ہوتی ہے. گویا گناہ تو گناہ ہے اور اس کی سزا تو اتنی ہے جتنا گناہ ہوگا. یہ نہیں کہ مکہ میں ایک گناہ کیا تو وہ 100 گنا بن جائے گا یا 1000 گنا بن جائے گا یا 1,00,000 گنا ایسی بات نہیں. نیکی تو 1,00,000 گنا کو چلی جائے گی، گناہ ایک ہی رہے گا لیکن گناہ کا حجم بڑھ جائے گا. اگر گناہ اتنا سا تھا تو بڑھ کر اتنا سا ہو جائے گا. تو ہوگا ایک ہی لیکن اس کے اندر قوت زیادہ ہو جائے گی. تو جس چیز کی پھر قوت زیادہ ہو جائے گی تو سزا کی اسی لحاظ سے سزا تو ایک ہی ہوگی. جیسے ایک ہی ڈنڈا کسی کو مارے تو ہلکا مارے تو اور ہوتا ہے، اور کس کے لگائیں تو ہاں جی. تو جرم کی سزا تو ایک ہی ہوگی لیکن ہوگی جرم کی بڑائی کی وجہ سے. اور چونکہ جرم وہاں ایک ہی ہوگا لیکن ہو جائے گا وہ بڑا اس کے تقدس کی وجہ سے. تو اس لیے پھر جو سزا ہوگی نا وہ بھی سنگین ترین سزا ہوگی. اس لیے جہاں اس مقدس شہر میں جانے کی تمنا اور آرزو ہونی چاہیے اور آرزو کے ساتھ بھرپور کوشش بھی ہونی چاہیے، وہاں اس بات کا بھی خاص خیال رہے جانے والوں کو کہ اس کے تقدس کے منافی ذرا سی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، ذرا سی بھی نہیں ہونی چاہیے جی. اس لیے کہ جتنا وہ مقدس ترین ہے اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں احتیاط بھی چاہیے. تو خیر وہاں عبادت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد توفیق بندے جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کی عظمت کو لیے ہوئے، اور جس کام کے لیے جاتے ہیں بھرپور اپنا وقت اسی کام میں صرف بھی کیا جائے. پابندی کے ساتھ وہاں نمازیں پڑھی جائیں جی، اور زیادہ سے زیادہ مسجد حرام میں اعتکاف کر کے اپنا وقت لگایا جائے، طواف کیا جائے اور بیت اللہ پہ اپنی نظریں جمائی جائیں، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار میں خود کو مصروف رکھا جائے. زیادہ سے زیادہ وقت اور کم سے کم وقت اپنی دیگر حاجتوں میں لگایا جائے، کم سے کم. اس لیے کہ جانے کا جو بھرپور مقصد ہے نا وہ حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے جانے کا مقصد بھی بہت بڑا رکھا ہے کہ جو چلا گیا اور اس نے گناہ نہیں کیا، وہ نیکیاں ہی کرتا رہا، تو فرمایا وہ دھلا دھلایا واپس آ جاتا ہے، وہ دھل کے آ جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، وہ نظیف اور پاکیزہ بن کے آ جاتا ہے. تو فائدہ بھی کتنا بڑا ہے. لیکن فائدہ کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ وہاں آ جائے، وہاں بھی اور طیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ طیبۃ الرسول بھی دوسرا حرم ہے، وہ بھی قابل احترام جگہ ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت مدفن ہے اور مسکن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، اب آخرت تک کی زندگی وہیں کے لیے لگا دی. تو اس لیے یہ 2 مقام جہاں حجاج کرام کا جانا ہوتا ہے تو ان کو بہت احترام کے ساتھ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.